بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کل جو ہم نے بات سیکھی تھی وہ یہی تھی کہ سیرہ سے کہ جو نفع مند علم اگر دین کا نقصان نہیں ہوتا تو کسی سے بھی لینا اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لے لینا چاہیے۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس جورانہ واپس آ گئے، جہاں پہ مال غنیمت تھا وہاں پہ آ گئے۔ یہاں آپ ایک ہفتہ رہے۔ کیوں؟ آپ اس لیے چاہتے تھے کہ حوازن کا قبیلہ واپس آئے اور اسلام قبول کر لے اور یہ سارا سامان ان کو واپس کر دیا جائے جو کہ مال غنیمت کا تھا۔ تو ظاہر ہے ان کو اس بات پر کون اسلام نہ لائے گا کہ ان کی بیوی بچے ان کو واپس مل جائیں، اور اس لیے اس سامان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے روک کے بیٹھے ہوئے تھے تاکہ حوازن کے قبیلے کے لوگ اگر آ جائیں تو وہ یہ سارے جتنا بھی مال ہے وہ ان کو واپس کر دیں۔ لہٰذا لیکن ہوا کیا کہ وہ نہیں آئے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مال پھر کہاں کر دیا؟ صحابہ میں بانٹ دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس کو ہم یہ کہیں گے کہ یہ رشوت ہے؟ یعنی اس طرح سے مال رکھنا، ان کو دینا تاکہ وہ اسلام لے آئیں تو ان کو یہ مال دینا، تو کیا یہ رشوت ہے؟ تو جواب ہے کہ جی ہاں یہ ہے، لیکن رشوت اس طرح سے نہیں ہے۔ یہ ہے کہ اگر حق ہے تو کیا جا سکتا ہے، تو اجازت ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ اگر حق بات کے لیے آپ کسی کا ان کا اپنا مال ہے، وہ اگر آپ نہیں بانٹ رہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ وہ مال رکھیں تاکہ آپ ان کو وہ مال جب دیں تو وہ اسلام لے آئیں۔ اس سے ہوگا یہ کہ آپ کی اگلی نسلیں بھی مسلمان اٹھتی ہیں اور وہ زیادہ بہتر مسلمان ہوتی ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج کل جو مشنری جو کہ مسلمان جو آج کل ریورٹڈ مسلمز ہوتے ہیں وہ ہم سے بہتر ہوتے ہیں، ان کا زیادہ اچھا علم ہوتا ہے، وہ زیادہ اچھی طرح سے اسلام کی اشاعت کر سکتے ہیں۔ اور پھر بات یہ ہوتی ہے کہ یہاں پہ جیسے کہ مسلمان ملکوں میں، اسلامک ملکوں میں عیسائیت کو پھیلانے کے لیے تقریباً 130 سال پہلے یہ کام شروع ہوا تھا کہ مسلمان ملکوں میں عیسائیت پھیلائی جائے، اور 70-80 سال کے اندر یہ ثابت ہو گیا کہ وہ بالکل ناکام ہوئے۔ کبھی بہت کم ایسا ہوا ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو ہیں اسلام کو چھوڑ کر، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ کہیں پہ بھی آپ اسلامک کسی ہسٹری کو اٹھا کے دیکھ لیں کہ کہیں پہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ اسلام کو چھوڑ کر دوسرے دین میں چلے جائیں۔ یہ ضرور ہوا ہے کہ ہاں چاہے انڈیویجولی لوگوں کے گھروں میں جا کر ان سے ہمدردیاں جتا کر کچھ ایسا ضرور ہوتا ہے کہ جہاں غریب گھرانے ہیں جیسے ہمارے گاؤں وغیرہ میں ایک جو صاحب ہیں جو کہ بہت زیادہ سوشل ورک کرتے ہیں، وہ ہمیں بتا رہے تھے کہ ایسا ہوتا ہے کہ غریب گھرانوں میں جاتے ہیں، وہاں پہ جا کے وہ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی بیمار ہے تو ان کے لیے دوائیاں لے جاتے ہیں، ان کے لیے کھانا پینا لے جاتے ہیں، ان کو سارا کچھ دے دلا کے پھر ان کو کرسچن کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن عموماً اگر آپ وہ دیکھیں کہ میس جسے کہتے ہیں نا کہ میس وہ اس میں وہ نہیں ہوا کہ مسلمان اتنی تعداد میں ہوں، بلکہ جو آج کل کی لیٹسٹ کیلکولیشن ہے وہ کنورٹس کہ کتنے لوگ اسلام لے کر آتے ہیں، وہ جیروزلم پوسٹ جو ہے اس کے مطابق یہ لندن یعنی یونائٹڈ کنگڈم میں اور فرانس میں اسلام پچھلے 10 سالوں میں 1 لاکھ لوگ اسلام لائے ہیں۔ پچھلے 10 سالوں میں 1 لاکھ لوگ اسلام لائے ہیں۔ جرمنی میں ہر سال 4000 لوگ اسلام لاتے ہیں۔ گارڈین کی رپورٹ کے مطابق تقریباً 5000 جو برٹش لوگ ہیں
وہ ہر سال اسلام لاتے ہیں اور اس میں زیادہ تر عورتیں ہوتی ہیں. اور نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق ہر سال 25,000 لوگ اسلام لاتے ہیں امریکہ میں. یہ آج کل کی جو لیٹسٹ رپورٹ ہے وہ اسلام کے بارے میں کہ کس طرح سے اسلام ابھی ہم لوگ اگر اچھے مسلمان ہوں واقعی ہی میں جو ہماری اسلام کی تعلیم ہے اس کے مطابق عمل کر رہے ہوں تو اسلام کیوں نہیں پھیلے گا. کہاں سے نکلا تھا؟ مکہ کی ایک چھوٹی سی وادی سے اسلام نکلا تھا، مدینہ پہنچا اور پھر مدینہ سے جب طلوع ہوا تو کہاں تک نہیں پہنچا. چند سالوں میں کتنی کتنی بڑی سلطنتیں اسلام کی قائم ہو گئی. امویہ ڈائنیسٹی آئی، پھر ایبیسائڈ ڈائنیسٹی آئی. یہ سب اتنی بڑی بڑی جنہوں نے کتنے کتنے سال 100 سال حکومت کی اور اسلام یہاں سے نکلتے ہوئے یورپ کی سرحدوں کو چھو رہا تھا. اگر واقعی ہی میں یہ مسلمانوں کی اپنی غلطی تھی، اپنی یعنی بادشاہت کی اور اس کی لڑائی تھی، اگر یہ جو جنگ تھی جس وقت اسپین میں طارق بن زیاد اترے ہیں تو اس وقت اگر نہ روکا جاتا ان کو تو بہت تھا ممکن کہ سارا یورپ فتح ہو جاتا. لیکن وہ تو مسلمانوں کی اپنی ہی آپس کی جنگیں شروع ہو چکی ہوئی تھیں اور کوئی یہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے رین میں یہ کانکر ہو اور اس کے رین میں کانکر ہو. یہ تو ہسٹری ہے، اس میں جا نہیں سکتی میں لمبی. لیکن یعنی پورا یورپ فتح ہو سکتا تھا اگر روکا نہ جاتا مسلمان جنرل کو، لیکن وہ اپنی ذاتی لڑائیوں کی وجہ سے ان کو روکا گیا، ورنہ اسپین کی سرحدوں کو چھو لیا تھا. اسپین میں آج بھی آپ جا کے دیکھیں جو مسلمان حکومت کے نشانات ہیں، کیا کیا یعنی ونڈرز آف دا ورلڈ ہیں جو مسلمان حکومتوں نے کیے ہوئے ہیں. تو بات یہی ہے کہ اگر اسلام کی واقعی میں اس کے اوپر عمل کیا جائے اور مسلمان ایک اچھے مسلمان ہوں تو حق دین ہے، وہ اللہ کا دین ہے، وہ کیوں نہیں پھیلے گا. اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ میں غالب آؤں گا اور میرا رسول غالب آئیں گے. جب یہ وعدہ ہے اللہ کا قرآن میں کہ غالب آئے گا، تو آج اگر کسی نے اس دنیا میں اسلام کو پھیلانا ہے تو صرف مسلمان ہی ہو سکتے ہیں جو پھیلائیں گے. زائد ہے کرسچن اور ہندو اور سکھ جا کے اسلام کو نہیں پھیلائیں گے. یہ کام تو میرا اور آپ کا ہے کہ ہم اسلام کے بارے میں کھڑے ہوں، ہم پیغام دیں. تو یہ تو ہماری ذمہ داری ہے، اور اگر ہم وہ ذمہ داری نہیں نبھا رہے، وہ کام نہیں پورا کرے تو اس کے بارے میں تو پوچھو نہیں ہے. بہرحال ہوا یہ کہ جب مال غنیمت رکھا ہوا تھا نہیں دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کیا لیکن وہ واپس نہ آئے تو آپ نے مال غنیمت بانٹ دیا. زیادہ تر یہ جو مال تھا مکہ کے قریش کو دیا. تقریباً 60 سے 70 لوگ تھے جن کو بے انتہا مال غنیمت دیا گیا. مثال کے طور پہ مکہ میں ایک اونٹ والا جو اگر کسی کے پاس ایک اونٹ ہوتا تھا تو اپر مڈل کلاس کہلاتا تھا، یعنی کہ امیر لوگوں میں سے ہوتا ہے، بہت زیادہ امیر نہیں لیکن امیر لوگوں میں سے ہوتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ دیے. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ جس کو کہ 100 اونٹ ملے وہ کتنا امیر ہو گیا ہوگا. جیسے آج کل اگر اس کا حساب آج لگا لیں، یعنی جس کے پاس ایک گاڑی ہے اپنے استعمال کی اس نے رکھی ہوئی ہے، وہ امیر نہیں ہے لیکن اس کی استعمال کی ہے اور وہ ایک گاڑی افورڈ کر سکتا ہے، تو اس کا ایک سٹینڈرڈ ہے. اور اس کی جگہ اگر کسی کے پاس 100 گاڑیاں ہوں تو آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ وہ کتنا امیر ہوگا شخص جس کے پاس 100 گاڑیاں ہوں گی. تو یہی اس وقت بات تھی کہ 100 اونٹ جب کسی کو ملے تو ظاہر ہے کہ وہ تو راتوں رات کروڑ پتی بن گئے. تو یہی ہوا کہ سب لوگوں کو یہ جب مکہ والوں کو اتنا کچھ ملا، لیکن جن کو کچھ نہ ملا وہ کون تھے؟ وہ انصار تھے، یعنی مدینہ کے وہ لوگ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ بلایا تھا. لہٰذا ظاہر ہے ایک یہ نیچرل چیز ہے، نیچرل وہ ہے کہ ان کو احساس ہوا کہ ان کو کچھ نہیں ملا ہے، لہٰذا ان کی آوازیں آپس میں بلند ہونی شروع ہو گئیں. خاص طور پہ نوجوان لوگ جو نئے نئے اسلام لائے تھے، انہوں نے کافی اس بارے میں احتجاج کیا، آپس میں باتیں کی
کہ ہمیں کچھ نہیں دیا جا رہا اور سارا کچھ اہل مکہ کو مل رہا ہے، قریش کو مل رہا ہے۔ تو ایک دو جو باتیں آپس میں ہوئیں وہ اس طرح کی بھی تھیں کہ جب جنگ ہوتی ہے تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ آؤ لڑو، اور جب غنیمت کا مال بانٹا جاتا ہے تو ہم کہیں نظر نہیں آتے۔ کسی نے کہا کہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاف کرے، یہ قریش کو دیتے ہیں اور ہمیں چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ ہماری تلواروں سے ابھی بھی قریش کے خون کے قطرے بہہ رہے ہیں، یعنی کہ ہماری سوٹ جو ہے وہ ڈرپ کر رہی ہیں ان کے خون سے۔ تو یہ ایک ہیومن نیچر ہے، پیسہ پیسہ ہے، خاص طور پر وہ جن کو کہ آپ اللہ کے دشمن مانتے ہوں اور جن سے جنگیں ہو چکی ہوں، وہ خزانے لے کے جا رہے ہوں، اور جنہوں نے آپ کی مدد کی ہو اور جو آپ کے مشکل وقت میں کام آئے ہوں، جنہوں نے بھوکے رہے ہوں اور جنہوں نے حد سے زیادہ اپنی سارا مال قربان کر دیا ہو، ان کو کچھ نہ ملے، تو ظاہر ہے کہ یہ ایک نیچرل فیلنگ ہے کہ ان کو اس بات کا احساس ہوا کہ ان کو کچھ نہیں مل رہا۔ جب یہ خدشات بڑھنے لگے تو سعد بن عبادہ جو ایک صحابی تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاضری کی اجازت مانگی اور آپ سے بات کرنے کے لیے جب آپ کے پاس گئے اور بتایا کہ اس طرح سے لوگوں میں چہم گوئیاں ہو رہی ہیں اور لوگوں کے انصار کی یہ باتیں آپس میں بڑھ رہی ہیں اور ان کے دلوں میں خدشات آ رہے ہیں، تو آپ اس کے بارے میں کچھ کریں۔ جب انہوں نے یہ بات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اور خیالات مطلب یہ بات انہوں نے کرنے کے بتایا کہ کیا خیالات ہیں۔ یہ شکایت نہیں تھی، لیکن یہ جا کے کہا تھا کہ اس بات کو اہمیت دیں اور اس کے بارے میں کچھ آپ کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ یہ خود بھی انصار ہی تھے، سعد بن عبادہ بھی انصار ہی تھے اور جا کے بات کرنے کے لیے گئے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا وَأَنْتَ، کہ تمہارا اپنا کیا خیال ہے؟ تو سعد کا جواب کیا تھا؟ بہت ہی خوبصورت جواب تھا۔ انہوں نے یہ کہا میں اپنے لوگوں میں سے ہوں۔ کتنی حیرانگی کی بات ہے، یعنی انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے، کتنے سچے لوگ تھے، خیر خواہی دل میں اتنی تھی اسلام کے لیے کہ انصار ہوتے ہوئے گئے کہ اس معاملے میں کچھ کریں، لیکن جو اپنی فیلنگ تھی جو اپنی فیلنگ تھی وہ نہیں چھپائی، وہ بتا دی۔ جب آپ نے پوچھا وہ انت، تو کیا کہا؟ میں اپنے لوگوں میں سے ہوں، یعنی میرا بھی وہی خیال ہے جو میرے لوگوں کا خیال ہے کہ آپ نے ان کی بھی خواہش یہ تھی کہ ان کو مل رہا ہے تو ہمیں کیوں نہیں مل رہا۔ اس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انصار کو بلاؤ اور کوئی بھی نہ ہو سوائے انصار کے۔ اور جب سارے انصار آ گئے، جمع ہو گئے، آپ کا پورا جو خیمہ تھا وہ بھر گیا، یہاں تک کہ باہر بھی بہت سے انصار بیٹھے ہوئے تھے۔ تو آپ نے جو بہترین خطاب کیا اور بہترین خطاب جو لیکچر دیا انصار کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ان کی تعریف کی اور ان سے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ تم لوگوں کی کیا کیا قربانیاں ہیں، اور بے انتہا ان کی تعریف کی اور بتایا کہ کس طرح سے انہوں نے مدد کی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تمام انسانیت ایک طرف جا رہی ہوگی اور انصار دوسری طرف جا رہے ہوں گے تو میں انصار کے ساتھ جاؤں گا، اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں انصار کا ایک فرد ہوتا۔ یعنی ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر یعنی کہ یہ مکہ والے مجھے نہ نکالتے تو میں انصار ہی میں سے ایک فرد اپنا فخر سمجھتا۔ میں چند لوگوں کو اس لیے دیتا ہوں کہ ان کے دلوں میں حرص ہے، مگر چند کو اس لیے نہیں دیتا کہ جو اللہ نے ان کے دلوں کو خزانہ دیا ہے وہ تمام خزانوں سے بہتر ہے۔ قریش ابھی ابھی نئے اسلام میں آئے ہیں، میں ان کو اس لیے دیتا ہوں کہ ان کے دل اسلام کے لیے نرم ہو جائیں۔ اے اللہ تو انصار پر رحم فرما اور ان کی اولادوں پر اور ان کی اولادوں پر اور ان کی اولادوں پر اور ان کی اولادوں پر، یعنی آپ نے نسلوں کے لیے دعا مانگی
آخر میں آپ نے جو بات کہی اس سے سارے انصار رو پڑے، اتنا روئے کہ ان کی داڑیاں گیلی ہو گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، کیا تم خوش نہیں ہو کہ لوگ واپس جائیں بکریاں، جانور، اونٹ اور بھیڑیں لے کر، اور تم واپس جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر؟ اور لوگ اس بات پہ اتنا روئے اور انہوں نے کہا کہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا و نبیا۔ انہوں نے کہا ہم اس بات پہ راضی ہیں کہ اللہ ایک ہے اور اسلام بھی دین حق ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول اور نبی ہیں۔ اس پر انصار بہت زیادہ روئے اور ان کا دل بالکل صاف ہو گیا۔ اس لیے یہاں سے انصار کا رتبہ پتہ چلتا ہے کہ پیسہ تو نہیں ملا ان کو، مگر جو ایمان کا خزانہ تھا وہ ان کے دلوں میں موجود تھا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام پیسہ ان نو مسلمز کو دیا تاکہ وہ مسلمان ابھی جو کہ نئے نئے دین میں آئے ہیں ان کا دل اسلام میں لگ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جس کا کہ مفہوم ہے کہ انصار سے محبت ایمان کا حصہ ہے اور ان سے نفرت منافقت ہے۔ تو یہ ہمیں پتہ چلتا ہے یہاں سے کہ انصار کی کیا اہمیت تھی آپ کے دلوں میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کو نہ چھوڑا اور انہی کے درمیان ہی رہے، وہیں وفات پائی اور وہیں پہ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ ہے۔ تو یہ انصار کی ایک بہت بڑی، ان کا بہت بڑا رتبہ تھا۔ یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے معلمات القلوب کے لیے کہ اگر پیسے کے ذریعے دل نرم ہو سکیں تو ہم کر سکتے ہیں۔ یعنی کہیں کہیں پہ جیسے کہ زکوٰۃ کے بارے میں یہ ہے کہ آپ نو مسلم کو نہیں دے سکتے، لیکن ایک جگہ اگر کہیں پہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ ان لوگوں کے دل نرم ہو جائیں گے ان کو اگر پیسہ دیا جائے، تو جو علماء کی رائے ہے، یہ میری رائے نہیں ہے اور نہ ہی مجھے اس چیز کے بارے میں علم ہے، لیکن علماء کی رائے یہ ہے کہ زکوٰۃ کا پیسہ استعمال کیا جا سکتا ہے دلوں کو نرم کرنے کے لیے اور اس طرح سے دینا۔ لیکن آپ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے دیا، اپنے لیے کچھ بھی نہ رکھا۔ یہ ایک نبی ہی ہے جس کو کہ یہ کر سکتا ہے کہ اگر آپ کے پاس کروڑوں اور اربوں ہوں اور آپ اپنے لیے ایک پائی بھی نہ رکھیں اور ساری بانٹ دیں، سوچیں یہ کیا میں یا آپ ایسا کام کر سکتے ہیں؟ اگر آج ہمیں کل سمجھ لیں کہ کوئی ہمیں 1 کروڑ روپیہ یا 10 کروڑ روپیہ ہمیں دے کے چلا جاتا ہے، اب ہم کیا کریں گے اتنا پیسے کا؟ چلیں جی صدقہ کر دیتے ہیں، لوگوں کو دے دیتے ہیں، ضرورت مندوں کو دے دیتے ہیں، رشتہ داروں کو دے دیتے ہیں۔ لیکن کیا وہ 10 کروڑ کا 10 کروڑ ہم بانٹ دیں گے؟ کیا اپنے لیے نہیں رکھیں گے؟ کیوں نہیں رکھیں گے؟ ہم تو رکھیں گے اپنے لیے، اس میں سے کچھ بانٹیں گے اور زیادہ تر اپنے لیے رکھ لیں گے۔ لیکن آپ سوچیں کہ یہاں پہ کتنا مال آیا تھا، لیکن اپنے لیے تو آپ نے کچھ بھی نہ رکھا، کچھ بھی نہ رکھا اور سارا کا سارا بانٹ دیا۔ اور ایک شخص تھے حکیم ابن حزام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت کچھ دیا تو انہوں نے اور مانگا، آپ نے اور دیا تو پھر انہوں نے اور مانگا تو آپ نے اور دے دیا، اب چوتھی دفعہ انہوں نے پھر مانگا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ اے حکیم، یہ پیسہ میٹھا اور سبز ہے، اور جو بھی اس کو دل کی گہرائیوں سے قبول کرتا ہے اللہ اس کو اور بھی دے گا، مگر جو اس کو لالچ اور زیادہ سے زیادہ کی خواہش کرتا ہے تو اس کا پیٹ کبھی نہیں بھرے گا۔ یعنی پیسہ ہو تو ہاتھ کھلا رکھو دینے کے لیے، ہاتھ تنگ نہیں ہونا چاہیے، لیکن لالچی نہ ہونا، زیادہ سے زیادہ کی خواہش نہ رکھنا کہ جو بھی پیسہ ہوگا اس کا حساب دو گے۔ تو حکیم نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کے بعد کسی سے کچھ نہیں مانگوں گا، اور اس پہ انہوں نے پورا عمل کیا، بہت لمبی عمر پائی، لیکن ساری زندگی کسی سے ایک پائی نہ مانگی۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا
وہ آپ نے انہوں نے پورا کیا۔ اس کے بعد بہت سے لوگ آپ سے پیسہ مانگتے رہے، اور جب تک وہ پیسہ تھا، جب تک وہ مال تھا، آپ دیتے رہے۔ اس کے بعد ہم جو بات کریں گے انشاءاللہ وہ کل کریں گے سیرت کے بارے میں۔ یہاں تک اتنا کافی ہے۔ یہاں سے ہم نے اپنی زندگی کے لیے یہی سیکھا ہے کہ پیسے کی لالچ نہیں کرنی چاہیے۔ پیسے کی تمنا دعا ضرور کریں کہ اللہ تعالیٰ کبھی ہاتھ تنگ نہ کرے، ہمیشہ دینے والا ہاتھ ہو، کبھی مانگنے والا ہاتھ نہ ہو، لیکن حرص اور لالچ نہیں ہونی چاہیے۔ یعنی جو دینے والا ہاتھ ہو، کھلے ہاتھ سے دیں، سب کو دیں، اپنے رشتہ داروں کو دیں، غریب رشتہ داروں کی مدد کریں، دوست احباب جو کہ دیں، پڑوسی ہیں، راہ چلتے ہوئے لوگ ہیں، ان سب کو جتنا بھی آپ دے سکتے ہیں دیں۔ صدقہ خیرات بہت اللہ تعالیٰ کو اچھا لگتا ہے، تو ہاتھ کھلا ہونا چاہیے، ہاتھ کی تنگی کبھی نہیں ہونی چاہیے۔ جتنا بھی آتا ہے ہمارے پاس، یہ صاحب حیثیت ضروری نہیں ہے کہ انسان بہت امیر ہو تو تب صدقہ کرے گا، ایسا نہیں ہے۔ اگر ایک جھونپڑی میں ہے کوئی شخص اور اس نے ایک سالن بنایا ہے، دن رات کا ہے، اس میں سے ایک پلیٹ اگر اپنے پڑوسی کو بھجوا دیتا ہے تھوڑا سا نکال کے، تو وہ بھی صدقہ ہو جاتا ہے۔ آپ کے پاس 3 کھجوریں ہیں، ایک کھجور تحفے میں 7 پڑوسی کو دے دیں، وہ بھی صدقہ ہو جاتا ہے۔ تو صدقے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم بہت امیر ہوں تبھی ہم صدقہ کریں گے، نہیں، جو بھی ہماری حیثیت ہے اس میں اپنے ہاتھ کو کھلا رکھنا ہے، اور جتنا بھی لوگوں کی مدد کر سکیں کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول کر لے ہمارے صدقات، اللہ تعالیٰ قبول کر لے ہماری نیکیاں، اور ہمارے اعمال نامے میں ہماری نیکیاں قائم رہیں، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔